السلام علیکم ناظرین، آج ہم عمرہ ادا کرنے کا مکمل اور آسان اور صحیح طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، عمرہ کے 2 فرائض ہوتے ہیں اور 2 واجبات ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے یہ فرائض اور واجبات ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلے عمرے کے 2 فرائض ہیں، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلا جو فرض ہے عمرے کا وہ ہے حدود حرم سے بحر احرام باندھنا، یعنی کہ حرم شریف جو مکہ شریف کا ایریا ہے اس کے بحر سے ہی احرام باندھ کر آنا۔ زیادہ تر لوگ اپنے اپنے ملکوں سے بھی باندھ کر آتے ہیں ایئرپورٹ سے، اور یا مکہ شریف سے بحر جب جدہ ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں وہاں باندھتے ہیں۔ تو یعنی کہ حدود حرم سے بحر احرام باندھنا ہے، حرم شریف کے اندر احرام آپ نہیں باندھ سکتے۔ دوسرا ہے طواف کرنا، یہ اگر آپ سے چھوٹ جائیں، جو 7 چکرے لگانے ہوتے ہیں، یہ اگر آپ سے چھوٹ جائیں تو عمرہ نہیں ہو پاتا مکمل۔ اس کے بعد 2 واجبات ہیں۔ پہلا ہے صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ اس کے بعد دوسرا واجبات ہے کہ سر کے جو بال ہیں وہ آپ نے منڈوانا ہے یا سر کے بال آپ نے کم کرنے ہیں۔ اگر یہ چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کو پھر بطور بکرا وہ دم دینا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے احرام کا طریقہ بتائیں گے۔ احرام باندھنے سے قبل جسم کی ظاہری صفائی کا آپ نے خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ ناخن تراشیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں، مونچھیں اور داڑھی درست کریں۔ اس کے بعد جسم کو اچھی طرح مل کر نہائیں، خوشبو لگائیں۔ پھر مرد سلا ہوا جو آپ قمیض شلوار پہنتے ہیں وہ آپ اتار کر آپ نے احرام والی چادر ہے وہ آپ نے پہننی ہے۔ مکہ شریف کے اندر سے بھی مل جاتی ہے، بحر سے مل جاتی ہے، اپنے اپنے ملکوں کے اندر سے آپ جہاں آتے ہیں وہیں سے بھی مل جاتی ہے۔ وہ آپ نے چادر لینی ہے اور تہہ بند ناف کے اوپر سے باندھیں اور ایک چادر کندھوں سے اوڑھ لیں، سر ننگا رکھیں اور دونوں بازو ڈھانپ لیں۔ خواتین اپنے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں، جو انہوں نے گھر سے کپڑے پہنے ہیں انہی کپڑوں میں احرام کی نیت کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد احرام کی نیت جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے۔ میں نیچے ڈسکرپشن میں مکمل اس قرآن پاک کی اور جو احادیث اور جو جتنی بھی آیاتیں ہوں گی وہ میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ رہا ہوں، وہ آپ کاپی کر لیجئے گا۔ ابھی احرام کی جو نیت ہے اس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: الہی میں عمرے کی نیت کرتا ہوں اور میں نے احرام باندھ لیا، اسے میری طرف سے قبول فرما۔ یہ نیچے میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ کاپی کر کے اپنی کاپی پینسل پر لکھ لیں۔ عمرے کی نیت آپ نے کس طریقے سے کرنی ہے وہ بھی میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دیا ہے کہ احرام کی نیت باندھنے کے فوراً بعد مرد سر ننگا کر کے اور عورتیں اپنا سر ڈھانپ کر اس طریقے سے نیت کریں گی: اے اللہ، میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، اس کی ادائیگی کو میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے قبول کر لے اور اس کے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اس سے میرے لیے برکت عطا فرما۔ میں نے عمرہ کی نیت کی اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے احرام باندھا۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے تلبیہ کرنی ہے۔ نیت کرتے ہی مرد جو ہے وہ ذرا بلند آواز سے، جبکہ خواتین آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں حاضر ہوں یا اللہ، میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے ہیں اور ملک بھی، اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ ناظرین اس کے بعد آپ نے دعائے تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر اس طریقے سے دعا مانگیں: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی رضا اور جنت مانگتا ہوں اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے آپ ہی کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اور جو دعائیں چاہیں مانگیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں، لہٰذا ہمہ وقت ان پابندیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھتے رہیں: اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اس طریقے سے یہ پڑھتے رہیں، تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اس کے بعد سفر آخرت کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر دل سے تائب ہوں، اللہ کی محبت و خشیت کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ حرم مکہ میں داخل ہونے کی دعا جو ہے وہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ دعا ہے، آپ نے یہ پڑھنی ہے، جس کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: اے اللہ، یہ تیرا اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حرم ہے، پس میرے گوشت، خون اور ہڈیوں کو آگ پر حرام کر دے۔ اے اللہ، مجھے اپنے عذاب سے محفوظ رکھ جس روز تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا، اور مجھے اپنے ولیوں اور اطاعت گزاروں میں شامل کر دے اور مجھ پر نظر کرم فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔
ناظرین، مسجد حرام شریف میں داخل ہونے سے قبل تازہ وضو کریں، پھر بڑے ہی والہانہ عشق و محبت، ذوق و شوق اور عجز اور نکساری کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے اور دعائیں مانگتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھیں۔ یہ دعا پڑھیں سیدھا پاؤں اندر رکھتے ہی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ جتنی دعائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ نیچے میں لکھ رہا ہوں، آپ کاپی پنسل لے کر آپ لکھ لیجئے گا جب بھی آپ عمرہ ادا کرنے کے لیے ہیں۔ پھر یہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں جتنی دیر اس مسجد میں رہوں اتنی دیر کے لیے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ ناظرین، مسجد حرام میں داخل ہونے کے بعد جو ہی بیت اللہ پر یعنی کہ کعبہ شریف پر آپ کی پہلی نظر پڑے تو یہ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ناظرین، اس کے بعد طواف کی نیت۔ طواف سے قبل مرد حضرات جو ہیں اپنا سیدھا بازو چادر سے باہر نکال لیں اور حجر اسود یا اس کی سیدھ میں بنی ہوئی فرش کی کالی پٹی جو ہے کہ بائیں طرف کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ان الفاظ میں نیت کریں، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی سبعۃ اشواط اللہ تعالی عز وجل۔ ناظرین، اس کے بعد طواف کی نیت کے بعد کالی پٹی کے اوپر آئیں اور حجر اسود کے مقابل ہو کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں۔ جس طریقے اگر آپ وہاں جائیں گے یعنی کہ طواف شروع کہاں سے کرنا ہے، حجر اسود کی بالکل سیدھ، اور وہاں پہ اگر آپ جائیں تو سبز رنگ کی ایک اوپر پٹی لگی ہوتی ہے، نشاندہی ہوتی ہے، وہاں سے آپ نے یعنی کہ ایک وہیں سے شروع ہوتا ہے پھر وہیں آ کے ختم ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ شروع کریں گے تو آپ نے اپنے جو ہاتھ ہیں وہ کانوں تک اٹھانے ہیں، ہتھیلیاں حجر اسود کی طرف رہیں اور کہیں بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور ہاتھ چھوڑ دیں۔ ممکن ہو تو حجر اسود کو بوسہ دیں، ورنہ ہاتھوں سے ہی اس کی طرف اشارہ کر کے انہیں بوسہ دے لیں، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ اشارہ کر کے بھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد بوسہ دینے کے بعد آپ نے اللہم ایمانا بکا و اتباعا لسنت نبیک کہتے ہوئے کعبہ تک پڑھیں۔ طواف کی دعا جو ہے، اب جو پٹی ہے کھڑے کھڑے اپنا رخ اس طریقے سے تبدیل کریں کہ کعبۃ اللہ آپ کے بائیں طرف ہو، اور درجل یعنی کہ پڑھنے کے بعد جو مرد رمل کرتا ہے یعنی کہ اکڑ کر کندھے ہلاتے ہوئے آگے بڑھے، جبکہ عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ اس طریقے سے جو دعائیں ہیں اوپر سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر طواف کی دعا یاد نہ ہو تو پھر آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفار یا کلمہ شہادت یا درود شریف، کوئی بھی آپ جو چیز آپ کو آتا ہے قرآن اور حدیث میں، جو بھی چیز آپ کو پڑھنی آتی ہے قرآن میں سے یا کوئی دعا آتی ہے، آپ وہ ورد آپ جاری رکھیں۔ تو ایک چکر مکمل ہوگا، 3 چکر کے بعد رمل بند کر دیں اور باقی 4 چکر اپنی رفتار سے پھر آپ نے چلنا ہے۔ 7 چکر پورے ہونے کے بعد ایک مرتبہ پھر استلام یعنی استلام کا اشارہ کر کے یعنی کہ اس طریقے سے حجر اسود کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے طواف ختم کر دیں۔ اس کے بعد سیدھا کندھا اپنا ڈھک لیں۔ اس کے بعد آپ نے جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد ناظرین آپ نے مقام ابراہیم جو ہوتا ہے، مقام ابراہیم پر جہاں آسانی سے جگہ مل سکے، جہاں بھی لازمی نہیں ہے، لوگ بہت سارے بے ادبی کرتے ہیں کہ جو مقام ابراہیم ہے اسی کی ہی پیچھے بالکل اس کے پیچھے ہی پڑنی ہے، جس کی وجہ سے عورتیں بہت ساری ہوتی ہیں، مرد حضرات بیٹھے ہوتے ہیں اور آگے سے اوپر جھمپ لگاتے ہیں۔ تو آپ کو جہاں آسانی سے ملے ادب اور احترام کی سر جھکائے وہاں پر آپ نماز پڑھیں، بس مقام ابراہیم کے پیچھے ہونے چاہیے جہاں بھی پڑھیں۔ 2 رکعت واجب نماز ادا کریں اور پھر دعا کریں۔ اس کے بعد آپ مقام ملتزم یعنی حجر اسود سے جو باب کعبہ تک کی 8 فٹ کی دیوار ہے، اگر جہاں بھی جگہ مل جائے دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص مقام ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بڑی عاجزی سے دیوار سے لپٹ کر دعا مانگتے تھے۔
مقام ملتزم سے فارغ ہونے کے بعد زمزم کے پاس آئیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے کھڑے بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں جتنا پانی پی سکیں پئیں، پھر الحمدللہ کہیں اور یہ دعا مانگیں، اللہم انی اسألک رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من کل داء، کہ یا اللہ میں تجھ سے وسیع رزق اور نفع رساں علم اور ہر ایک بیماری سے شفا کا طلبگار ہوں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ نے سعی کی نیت کرنی ہے۔ آپ زمزم پینے کے فوراً بعد یا پھر تھوڑا سا آرام اگر آپ کرنا چاہیں، تھک گئے ہیں تو تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد صفا مروہ میں سعی کے لیے پہلے حجر اسود پر آئیں اور حسب سابق استلام کے بعد باب صفا کی جانب روانہ ہوں، دل میں سعی کی نیت کریں اور زبان سے یہ دعا کریں، اللہم انی ارید۔ ناظرین کی میں نیچے لکھ رہا ہوں، ڈسکرپشن میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سعی کے ہر چکر شروع کرنے کی دعا ہے۔ جب نیت اور دعا سے فارغ ہو جائیں تو پھر خانہ کعبہ کی طرف منہ کریں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر ہر چکر کے شروع میں اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرتے رہیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ناظرین، صفا مروہ پہ جو کہ چڑھنے ہیں، آپ نے جب آپ صفا یا مروہ سے اتریں تو اترتے وقت یہ دعا کریں جو میں نیچے آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ نیچے ڈسکرپشن میں بھی لکھ دی ہے میں نے، آپ وہاں پہ کاپی کر کے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، صفا کی سیڑھیوں سے اترتے ہی آپ کے سفر کا آغاز مروہ کی طرف شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا مروہ کی طرف چلتے ہوئے یہ دعا کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد آپ کو کوئی بھی یاد نہ ہو تو پھر بھی کوئی بھی آپ کو ذکر سبحان اللہ آتا ہے، الحمدللہ آتا ہے، اللہ اکبر آتا ہے، استغفر اللہ یا درود شریف، کوئی بھی چیز آتی ہے صفا مروہ کے دوران آپ پڑھتے رہیں۔ صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر اور مروہ سے صفا تک واپس آنے کو دوسرا چکر کہتے ہیں۔ اس طرح 7واں چکر، کیا آپ دوبارہ سمجھ لیں، صفا سے مروہ تک جانے کو ایک چکر اور مروہ سے صفا تک واپس آنے کو دوسرا چکر کہتے ہیں۔ اس طرح 7 چکر مکمل مروہ پر، 7 چکر مروہ پر آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر جب صفا یا مروہ پر پہنچیں تو ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ 7ویں پھیرے کے بعد اب سعی ختم ہو گئی، آخر میں قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ ناظرین، جب 7 سعی مروہ پر جا کر ختم ہوتی ہیں تو عمرہ کے تمام افعال مکمل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ مسجد حرام سے باہر آئیں، مرد حضرات اپنے بال منڈوائیں، نشانی کے طور پر کچھ بال کتروانا چاہیں تو وہ کتروائیں، اور خواتین سر کے پچھلے حصے سے صرف ایک پر کے بال کاٹیں۔ اب الحمدللہ آپ کا عمر مکمل ہو گیا عمرہ۔ آپ پر احرام کی پابندی اب ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ اپنی رہائش گاہ جہاں پر آپ ہیں وہاں پر جائیں اور احرام کو آرام سکون سے اتارا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس اپنے عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے عمرہ، اور جتنے بھی لوگ یہ سن رہے ہیں اور جہاں جہاں تک یہ شیئر کریں گے، اللہ پاک ان تمام لوگوں کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے اور اپنے پاک حرم کعبہ شریف میں اس پاک سرزمین پر آنے کی توفیق اور اللہ پاک استطاعت فرمائے، آمین۔ ناظرین، کوئی بھی عمرہ کے متعلق کوئی چیز آپ لوگوں نے پوچھنی ہو تو آپ نیچے کمنٹ میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ کسی بھی سلسلے میں ہم سعودی عرب کے اندر رہتے ہیں اور مکہ اور حج کے انتظامات بھی ہم سنبھالتے ہیں، تو اگر آپ نے کچھ بھی ان انتظامات کے بارے میں، مکہ میں عمرہ یا حج کے بارے میں یا کسی زیارتوں کے بارے میں تفصیلات پوچھنی ہیں تو آپ کمنٹ میں آپ بتائیں، ہم اس پر مکمل ویڈیو بنا دیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے، دا وزٹر کنگ آف سعودی عرب۔ اللہ حافظ ناظرین، السلام علیکم۔